دوستو کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک خصوصی چیز۔ اسے دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ اگر یہ نظر نہ آئے تو زوم کر کے دیکھیں۔ یہ ایک گڑیا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص خوفزدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے چہرے میں خوفزدہ کرنے والی کوئی بات نہیں۔ دکھنے میں یہ دیکھیں، دکھنے میں یہ بالکل ایک عام سی گڑیا دکھتی ہے، بالکل عام سی، اور یہ ہے بھی ایک عام سی ڈول۔ اس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں، اسے اپنے کمرے میں سجا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں جو بعد میں آپ کو نقصان پہنچائے۔ مگر آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ بھی ایک عام سی دکھنے والی گڑیا کی ہے، مگر نہ آپ اسے چھو کر دیکھ سکتے ہیں نہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خطرناک ہے، بہت خطرناک، بہت زیادہ۔ تو چلیے اس گڑیا کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کنیڈیکٹ وار میوزیم میں ایک کمرہ تھا، ایک ایسا کمرہ جہاں ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو پراسرار اور خوفناک سمجھی جاتی تھی۔ انہی میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی گڑیا بھی موجود تھی۔ اسے دوسری خطرناک چیزوں کے بیچوں بیچ ایک موٹے شیشے کے کیس میں بند کر کے رکھا گیا تھا۔ حالانکہ دوسری چیزیں ویسی ہی رکھی ہوئی تھی جنہیں کوئی چھو کر بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن گڑیا کا معاملہ الگ تھا۔ اسے کوئی چھو کر نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ جس کیس میں وہ رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک وارننگ لگی ہوئی تھی، خبردار ہرگز نہ کھولے۔ وہ کوئی عام سی گڑیا نہیں تھی، یہ وہی گڑیا تھی جسے خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے اینابیل کے نام سے جانتے ہیں، دی موسٹ ہانٹڈ ڈال۔ دوستو جب بھی لوگ اینابیل کا نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں فوراً ایک خوفناک چینی مٹی کی گڑیا کا تصور آتا ہے۔ سفید چہرہ، بڑی سیاہ آنکھیں، پرانا لباس اور ایسا روپ جو پہلی نظر میں ہی خوف پیدا کرے۔ یہی وہ تصویر ہے جسے فلموں نے آپ کے ذہن میں بٹھا دی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی، بالکل الگ۔ اصل اینابیل دکھنے میں خوفناک گڑیا نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف ایک عام سی ریگڈی این گڑیا تھی۔ نرم کپڑے کا جسم، سرخ داغوں سے بنے بال، بٹن جیسی آنکھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہی سوچتا کہ یہ بچوں کا ایک عام سا کھلونا ہے، ایسی چیز جس میں خوف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک عام سی دکھنے والی گڑیا کو شیشے کے مضبوط کیس میں بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ تفصیل سے اس گڑیا کے بارے میں جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کریں تاکہ بہتری کی طرف ہمارا یہ سفر جاری رہے۔ تو دوستو اب دوبارہ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسٹوری کا آغاز ہارٹفورڈ، کینیکٹ کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے ہوتا ہے، جہاں نرسنگ کی اسٹوڈنٹ ڈونا اپنے روم میٹ اینجی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ صبح کالج، پھر اسپتال کی پریکٹیکل ٹریننگ اور شام کو واپس آ کر پڑھائی۔ کبھی اسے یہ روٹین بورنگ لگتی تو کبھی وہ اسی سادہ زندگی میں خوشی محسوس کرتی۔ جب بھی اسے فرصت ملتی تو وہ اینجی کے ساتھ رات گئے تک بیٹھ کر باتیں کرتی، مسکراتی اور کہکے لگاتی۔ پھر آیا وہ دن جس نے اس کی زندگی کو چینج کر دیا۔ وہ اس کی سالگرہ کا دن تھا، سال تھا 1970۔ اس دن اپارٹمنٹ کا ماحول معمول سے کچھ زیادہ خوشگوار تھا۔ ڈونا کے سامنے تحفے پڑے تھے، وہ ایک کے بعد ایک گفٹ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کسی چیز پر خوش ہو کر مسکراتی تو کسی کو ہاتھ میں لے کر فوراً اینجی کو دکھاتی۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے رکھے ایک نسبتاً چھوٹے سے پیکج پر پڑی۔ باقی طائف کے درمیان وہ کچھ خاص نمایاں تو نہیں تھا، لیکن جیسی ہی اس کی نظر پیکج پر لکھے نام پر گئی اس کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کی ماں کی طرف سے تھا۔ اس نے پیکج کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، کچھ لمحوں تک اسے محبت بری نظروں سے دیکھا۔ ماما نے میرے لیے کیا بھیجا ہوگا؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ پیکج کو ہلکا سا ہلایا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اینجی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ریپنگ پیپر کا کنارہ پکڑا اور احتیاط سے اسے کھولنے لگی۔ کاغذ کھلتا گیا، آخر کار اندر سے کپڑے کی ایک عام سی ریگڈی اینڈ ڈال نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر ڈونا کو کچھ الگ سا لگا، حالانکہ وہ ایک عام سی ڈال تھی، لیکن اسے لگا اس گڑیا میں کچھ مختلف ہے۔ اس نے گڑیا کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، اوہو یہ تو ریگڈی اینڈ ڈال ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے سرخ بالوں کی ایک لٹ انگلی سے سیدھی کی، پھر اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں لیا اور ہلکا سا ہلایا۔ اس لمحے اس کے ذہن میں بس اپنی ماں کا خیال تھا۔ شاید وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ میں چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو جاؤں مگر ماما کے لیے میں ابھی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ گڑیا اسے اتنی پسند آئی کہ وہ اس سے کھیلنے لگی۔
کبھی اس کا ایک پاؤں ہلاتی تو کبھی دوسرا۔ وہ اس کے لیے صرف ایک کھلونا نہیں تھی، اپنی ماں کی طرف سے ملنے والی محبت کی ایک نشانی تھی۔ اس نے گڑیا کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور دل میں طے کیا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی سادہ سی کپڑے کی گڑیا آنے والے وقت میں اس کی زندگی کا ایک ایسا خوفناک باپ بننے والی ہے جسے وہ چاہ کر بھی آسانی سے بلا نہیں سکے گی۔ بڑے پیار سے ڈونا نے ڈول کو اپنے کمرے کے ایک ایسے کونے میں رکھ دیا جہاں سے وہ واضح نظر آ سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ خود کمرے میں داخل ہو تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی پر پڑے تاکہ وہ ماں کی محبت کو یاد کر سکے۔ اور یہی ہوتا رہا۔ جب بھی وہ کمرے میں داخل ہوتی، گڑیا کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتی۔ شروع کے چند دن اچھے سے گزرے۔ گڑیا میں ایسا کچھ نظر نہ آیا جس سے خطرے کا احساس ہوتا، نہ اپارٹمنٹ میں کچھ مختلف محسوس ہوا۔ ڈول ہر وقت وہی موجود رہتی جہاں ڈونا نے اسے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ تکی ہوئی اسپتال سے آئی، سامنے دیکھا اسے گڑیا اپنی جگہ سے اٹھی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہاں جا کر چیک کیا تو واقعی گڑیا اپنی جگہ سے تھوڑی سی دور رکھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ڈونا نے سوچا کہ کون اسے لا سکتا ہے، لیکن پھر زیادہ غور نہیں کیا، آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور وہاں رکھ دیا جہاں پہلے رکھی ہوئی تھی۔ بعد میں چند دنوں تک کچھ ایسا نظر نہیں آیا جس سے شک گزرتا کہ کمرے میں رکھی ہوئی گڑیا خود بخود حرکت کرتی ہے۔ لیکن ایک دن جب ڈونا کمرے میں اندر داخل ہوئی، سامنے دیکھا تو گڑیا اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ وہ اسے تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے اس نے اسے وہاں دیکھا جہاں کسی کی مدد کے بغیر اس کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اس طرح رکھی ہوئی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب گڑیا کے اندر چھپا شیطان آہستہ آہستہ سامنے آ کر اپنی موجودگی ظاہر کر رہا تھا، مگر ڈونا اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اس لمحے اسے تھوڑی سی تشویش ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید بے خیالی میں اس نے خود ہی اسے وہاں رکھا ہوگا۔ مگر اس کے بعد بات صرف اس دن تک نہیں رہی۔ ہر چند دن بعد گڑیا اپنی جگہ تبدیل کرتی ہوئی ملتی۔ کبھی وہ کمرے کے ایک کونے میں پائی جاتی تو کبھی دوسرے کونے میں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دن بھر کمرے کا چکر لگا کر آخر میں ایک کونے میں جا کر آرام کرنے لگتی ہے۔ ڈونا کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ کئی بار وہ اپنے ذہن پر زور دے کر سوچتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ البتہ وہ اینجی پر شک کر رہی تھی کہ شاید اینجی اسے چھیڑنے کے لیے ایسا کر رہی ہو اور اس کا امتحان لینا چاہتی ہو۔ مگر آہستہ آہستہ یہ روز کا معمول بننے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے ڈونا گڑیا کو اپنے قریب رکھ کر سو جاتی، لیکن جب صبح آنکھ کھلتی تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں اب خوف بیٹھنے لگا تھا، کیونکہ ان واقعات کو محض اتفاق سمجھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اینجی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ ایسا کیوں کرے گی۔ کچھ دن بعد صورتحال مزید پراسرار ہو گئی۔ اب اینابیل صرف اپنی جگہ نہیں بدلتی تھی بلکہ اپنا رخ بھی بدل رہی تھی۔ کبھی اس کا رخ دروازے کی طرف اس انداز میں ہوتا جیسے وہ باہر جانا چاہتی ہو، اور کبھی دیوار کی طرف ہوتا جیسے وہ باہر سے اندر آ رہی ہو۔ اسی طرح بعض اوقات اس کے ہاتھ اور ٹانگیں مختلف انداز میں مڑی ہوئی ہوتی، جیسے کسی نے زبردستی ان کی حالت تبدیل کر دی ہو۔ وہ دونوں شدید الجھن میں رہنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے۔ ایک رات تو انتہا ہو گئی۔ ڈونا بے معمول تکی ہوئی باہر سے کمرے میں داخل ہوئی۔ گڑیا کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ڈونا مطمئن ہو کر صوفے پر لیٹ گئی، مگر جیسی اس کی نظر دوبارہ گڑیا کی طرف پڑی، اسے لگا جیسے وہ ہل رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں بے جان گڑیا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے پہل اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ صرف اس کی نظر کا دھوکہ ہے۔ مگر جب اس نے دوبارہ غور کیا تو گڑیا واقعی ہل رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، ایسی تبدیلی جیسے ایک خوبصورت چیز کے اندر سے کوئی بدصورت چیز نمودار ہو رہی ہو۔ یہ دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے وہی صوفے پر بت بنی لیٹی رہی۔ جب گڑیا میں تبدیلی کا عمل مزید نمایاں ہونے لگی تو ڈونا نے گھبرا کر اینجی کو آواز دی۔ اینجی ڈونا کی آواز سن کر جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ڈونا کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس وقت اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ شروع میں وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف گڑیا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اینجی نے اس طرف دیکھا تو گڑیا اس پوزیشن میں تھی جیسے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ بھی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی
اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کس نے اس کی یہ حالت کی ہے؟ ڈونا نے کانپتے ہوئے کہا، اس نے خود۔ یہ سن کر جیسے انجی کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ ڈونا کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ ڈونا نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انجی کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈونا بولی، یہ سچ ہے۔ تھوڑی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اس لمحے وہ شدید خوف میں تھے، مگر پھر بھی خود کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں گڑیا نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، ہمارے لیے یہ خطرناک نہیں ہے۔ اس لمحے کے بعد انہوں نے ایک کام ضرور کیا، گڑیا کے بارے میں ہر ایک بات لکھنا شروع کر دی۔ وہ کس جگہ رکھی گئی تھی، بعد میں کہاں سے ملی، اس کے ہاتھ، ٹانگوں یا جسم کی حالت میں کیا تبدیلی آئی، یہ سب کچھ وہ تاریخ اور وقت کے ساتھ نوٹ کرنے لگے۔ اب معاملہ صرف یادداشت یا کسی اندیشے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے پاس اپنے مشاہدات کا باقاعدہ ریکارڈ موجود تھا۔ لیکن جتنا یہ ریکارڈ بڑھتا گیا، اتنے ہی ان کے سوال بھی بڑھتے گئے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈونا نے فیصلہ کیا کہ وہ گڑیا کو اپنے کمرے سے نکال کر باہر پھینک دے گی، مگر انجی نے مشورہ دیا کہ پہلے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آخرکار انہوں نے ایک ایسے شخص سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا جو پراسرار چیزوں کو سمجھتا تھا۔ ایک روز وہ اسے اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں لے آئے۔ اس نے گڑیا اور پورے اپارٹمنٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اپنی جانچ مکمل کرنے کے بعد بتایا، اس اپارٹمنٹ میں ایک 7 سالہ بچی کی روح موجود ہے۔ اس نے بچی کا نام اینابیل بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہی روح گڑیا کے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر دونوں کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بے ضرر روح ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بلکہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، اسے قبول کیا جائے۔ یہ سن کر ڈونا کے دل میں خوف کے بجائے ہمدردی پیدا ہو گئی، اور اس نے اینابیل کو ایک معصوم بچی کی روح سمجھنا شروع کر دیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ شاید اس گڑیا کے ذریعے کوئی بے سہارا روح مدد کی طلبگار ہے۔ اسی احساس کے تحت ڈونا نے اینابیل کو کمرے سے باہر نکالنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ بعد کے دنوں میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا۔ ایک حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈونا کو گڑیا کے قریب کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے۔ جب اس نے وہ ٹکڑے اٹھائے تو ان پر ہاتھ سے صرف 2 الفاظ لکھے تھے، ایلپس۔ یہ پڑھتے ہی ڈونا کی انگلیاں خود بخود کانپنے لگی۔ انجی پاس کھڑی یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں پہلے تک جس اپارٹمنٹ کو وہ اپنا محفوظ گھر سمجھتے تھے، اب وہی جگہ انہیں اجنبی اور خوفناک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس سب کے دوران ایک شخص ایسا بھی تھا جسے پہلی بار گڑیا دیکھتے ہی عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ اس کا نام لو تھا۔ جب بھی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا، اس کی نظر بے اختیار گڑیا پر جا ٹھہرتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی کمرے میں داخل ہو کر اسے یوں لگتا جیسے وہ گڑیا مسلسل اسے گور رہی ہو۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو بے حرکت اینابیل اپنی جگہ پر موجود ہوتی۔ وہ بار بار ڈونا کو ایک ہی مشورہ دیتا کہ اس گڑیا کو اپارٹمنٹ سے باہر نکال دو، کیونکہ اس میں سب کچھ اچھا نہیں، مگر وہ اس کی بات کو خوف کا رد عمل سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، کیونکہ اس کے ذہن میں اب بھی وہی بات گونج رہی تھی کہ وہ ایک تنہا بچی کی روح ہے جو صرف قبول کیے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ لو کو بظاہر خاموش ہونا پڑتا، مگر اندر ہی اندر وہ شدید بے چینی محسوس کرتا۔ ایک رات وہی بے چینی ایک خطرناک واقعہ میں بدل گئی۔ اس رات لو صوفے پر لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف اور بھیانک تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اینابیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس بے جان گڑیا میں جیسے جان آ چکی تھی۔ وہ خوفناک انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ پہلی بار اس کا چہرہ بھیانک بن چکا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہی اصل اینابیل تھی۔ لو اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر بچاؤ کے لیے چیخنا اور چلانا چاہتا تھا، مگر آواز اس کے گلے میں ہی گٹ کر رہ گئی۔ اتنے میں کسی غیر مرئی طاقت نے اس کا گلا دبا دیا، جو دکھائی تو نہیں دے رہی تھی مگر پوری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ بعد میں لو نے بتایا کہ اس وقت اس کے لیے سانس لینا بھی محال تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مزید تکلیف دہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طاقت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر جتنی اچانک یہ سب شروع ہوا تھا، اتنی ہی اچانک ختم بھی ہو گیا۔ اس کا جسم دوبارہ حرکت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اینابیل واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ اپنی جگہ سے کبھی ہلی ہی نہ ہو۔ لو کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا
تو اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کے سینے پر خراشیں تھی، کچھ سیدھی اور کچھ ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی۔ اس خوفناک رات کے بعد لو کے لیے یہ معاملہ کسی پراسرار گڑیا کا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک حقیقی خطرہ بن چکا تھا۔ جب لو نے یہ سب ڈونا اور اینجی کو بتایا تو وہ پہلے تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن جب لو نے انہیں اپنے جسم پر موجود گہرے نشانات دکھائے تو اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے اور حقیقی خطرے میں ہیں۔ ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ پہلی بار ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا تھا جس کے ساتھ واضح جسمانی ثبوت بھی موجود تھے، اس لیے اس حادثے کے بعد انہوں نے ایک مقامی پادری سے رابطہ کیا۔ پادری اپارٹمنٹ میں آئے، ڈونا اور اینجی کی پوری بات غور سے سنی اور وہاں کا جائزہ لیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اپارٹمنٹ میں کوئی بہت خطرناک چیز داخل ہو چکی ہے جسے وہ ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے یہ کیس فادر ایگن تک پہنچا دیا اور تمام تفصیلات سننے کے بعد فادر ایگن نے اس کی باقاعدہ جانچ کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ موڑ تھا جو اس کہانی کو ایک بالکل نئے مرحلے میں لے گیا۔ اب یہ صرف دو طالبات، ایک گڑیا اور چند پراسرار واقعات کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ کیس اب ان لوگوں تک پہنچنے والا تھا جنہیں امریکہ میں غیر مرئی طاقتوں کی تحقیقات کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت حاصل تھی۔ جلدی ایڈ وارن اور لورین وارن اس اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے محض لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سن کر کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا، بلکہ سب سے پہلے پورے گھر کا باریک بینی سے معائنہ کیا، کمروں کا جائزہ لیا، ماحول کو پرکھا، تصاویر لی اور ہر اس چھوٹی تفصیل کو نوٹ کیا جو ان کے نزدیک اہم ہو سکتی تھی۔ لورین وارن نے بعد میں دعویٰ کیا کہ اس گڑیا کے قریب رہتے ہوئے انہیں ایک ایسی غیر معمولی اور خطرناک ہستی کی موجودگی کا احساس ہوا جو انتہائی منفی اور نقصان دہ تھی، جبکہ ایڈ وارن کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ خود گڑیا نہیں تھی، بلکہ گڑیا صرف ایک ذریعہ تھی۔ اصل خطرہ ایک ایسی غیر مرئی شیطانی ہستی تھی جو اس گڑیا کو لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ایڈ وارن کا کہنا تھا کہ ایسی شیطانی طاقتیں اکثر خود کو معصوم روح ظاہر کرتی ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے انہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دے۔ یہ سن کر ڈونا کی سوچ بدل گئی۔ اب تک وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی معصوم بچی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ یہ بات وہ جان چکی تھی۔ اسے اس بات کا بھی ادراک ہو چکا تھا کہ وہ ہر لمحہ خطرے کے قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ گڑیا کا اپنی جگہ سے ہٹنا اور گھر میں رونما ہونے والے دوسرے عجیب واقعات کسی بے ضرر روح کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک خطرناک شیطانی قوت کی وجہ سے تھے۔ ایڈ وارن اور لورین وارن اینابیل کو اپنے ساتھ لے گئے، اسے ایک مضبوط شیشے کے کیس میں بند کر کے اپنے میوزیم میں محفوظ کر دیا۔ لیکن اینابیل کو میوزیم میں محفوظ کیے جانے کے بعد بھی اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ اس گڑیا سے جڑے ایسے خوفناک واقعات سامنے آنے لگے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ڈر کو مزید بڑھا دیا۔ انہی میں سے ایک واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اینابیل کے شیشے کے قریب پہنچا، اسے لگا کہ کوئی اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ وہ تکلیف محسوس کرنے لگا، مگر اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر باہر آیا، اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آ گیا اور پھر واپس پلٹ کر میوزیم کے اندر چلا گیا۔ اس نے جب اپنے جسم کی طرف دیکھا، اس کے جسم پر خراشیں نمودار ہو گئی تھی۔ شروع میں یہ صرف چند سرخ لکیریں جیسی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ گہری ہوتی چلی گئی اور ان سے خون رسنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس نے یہ سب کیا تھا وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک دن ایک پادری اینابیل کو دیکھنے کے لیے میوزیم پہنچا۔ اس نے کچھ دیر شیشے کے کیس میں بیٹھی گڑیا کو دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ ایک بے جان گڑیا کسی انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے نزدیک اینابیل کے بارے میں سنائی جانے والی باتیں محض فرضی کہانیاں تھیں۔ وہ گڑیا کا مذاق اڑا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن راستے میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اینابیل کی خوفناک کہانی کا حصہ بنا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی اچانک بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ جب یہ خبر ایڈ اور لورین وارن تک پہنچی تو انہوں نے اس حادثے کو اینابیل کے ساتھ جوڑ کر دیکھا۔ ان کے مطابق پادری کا گڑیا کا مذاق اڑانا ہی اس حادثے کی وجہ بنا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1980 کی ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وارن میوزیم آیا تھا، جہاں اس کی نظر
एनाबेल पर पड़ी। जब उसे गुड़िया के बारे में बताया गया तो उसने इन बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। रिवायत के मुताबिक वो गुड़िया का मजाक उड़ाने लगा, शीशे के केस के करीब गया और उसे चैलेंज करते हुए बोला, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो मुझसे मुकाबला करके देखो, तुम कुछ नहीं कर सकती। यूं वो हंसते हुए वहां से बाहर निकल गया। कहा जाता है कि कुछ अरसे बाद मोटरसाइकिल चलाते वक्त उसका खौफनाक हादसा हुआ जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। इसके अलावा भी एनाबेल से जुड़ा एक और वाकया सामने आया जिसमें एक डिटेक्टिव का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि वो उस गुड़िया के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे मना किया गया कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो वो बाज नहीं आया और मालूमात इकट्ठी करता रहा। एक रोज जब वो घर से कहीं जा रहा था तो अचानक बगैर किसी वजह के एक शख्स ने चाकू से उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में वो इस कदर शदीद जख्मी हुआ कि वो दोबारा कभी काम के काबिल नहीं रहा और मजबूरी में उसे अपनी मुलाजमत से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना पड़ी। ये तमाम वाक़यात वक्त के साथ एनाबेल की पुरस्कार कहानी का हिस्सा बनते गए। फिर 2020 में एक ऐसी खबर सामने आई जिससे एक बार फिर लोगों में शदीद खौफ फैल गया। कहा गया कि एनाबेल अपने शीशे के केस से गायब हो गई है, लेकिन बाद में ये वाजे कर दिया गया कि एनाबेल अर्गिज़ गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे सिर्फ एहतियातन वहां से हटा दिया गया था। वो पुराना म्यूजियम जहां एनाबेल बरसों तक शीशे के केस में बंद रही थी, अब आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। हाल ही में एनाबेल की कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। कहा जा रहा है कि उसे मैसाचुसेट्स मुंतकिल किया जा रहा है, जहां 27 अगस्त 2026 को नया हॉन्टेड म्यूजियम खोला जाएगा। वहां वार्नर्स के कलेक्शन की 1000 से ज्यादा पुरस्कार अशिया रखी जाएंगी, जिनमें एनाबेल भी शामिल होगी। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि जिस गुड़िया को बरसों तक शीशे के पीछे बंद रखा गया, अब लोग उसे एक बार फिर अपनी आंखों से देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल की कहानी, सच्ची कहानी, एक मासूम दिखने वाली खतरनाक डॉल की कहानी। दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई पुरस्कार वाकया पेश आया हो जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमें वो कहानी व्हाट्सएप या ईमेल पर ज़रूर भेजें। हम आपकी कहानी को अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे। अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी तजावीज़ को गौर से पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। देखने और सुनने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।